ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس میں اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے، جس کا مالی نظام سود اور جوئے پر ہے، ہم اس کو بدل نہیں سکتے، کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ کس طرف جاؤں؟ کسے دیکھوں؟ کسے آواز دوں؟ اے ہجوم نامرادی، دل بہت گھبرائے ہے، کہاں جاؤں؟ دنیا میں ایک انچ نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے جہاں اے اللہ تیرا دین قائم ہو، جائیں تو کہاں جائیں؟ دیکھیے ہماری بندگی جزوی ہے، نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، روزے ہم رکھ رہے ہیں، مسجدیں عالی شان بنائی ہیں، مدرسے بھی بہت بڑے بڑے بن گئے ہیں، واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اوپر جو چھت ہے وہ تو کافرانہ ہے، قانون تو اللہ کا نہیں ہے، کتاب و سنت کے احکام تو نافذ نہیں ہے۔ ہاں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو نماز اور روزہ تو ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے، وہ تو چند ایک مسجدیں ہیں جنہیں وہ تاریخی اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مندر ہوتے تھے جنہیں مسجد بنایا گیا، ورنہ وہاں پر ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں، آباد ہیں، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی روکتا ہے انہیں؟ ہم نے یہ ملک بنایا تھا کہ یہاں اسلام کا نظام قائم کریں گے۔ نماز تو آپ امریکہ میں جا کر پڑھیے، امریکہ کو کوئی اعتراض ہی نہیں، لیکن تم کہو کہ اسلام کا نظام ہم قائم کریں گے، نہیں کرنے دیں گے تمہیں کبھی بھی۔ تم چاہو کہ تم اسلام کا معاشی نظام قائم کرو، کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ تم چاہو کہ اسلام کی معاشرتی اقدار کو تم قائم کرو، کبھی نہیں کرنے دیں گے۔ یہ ہے اس وقت جو ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے معاملہ، پورا مغرب اس پر اڑا ہوا ہے، اسلامی نظام کہیں نہیں آنے دیں گے۔ ہاں نمازیں پڑھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، روزے رکھو، تم روزے 30 کی بجائے 100 رکھو، ہمارا کیا لیتے ہو؟ تو اب ہم جو کفر کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اور اس اعتبار سے اللہ کی نگاہ میں ہم کافر ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جائیں تو کہاں جائیں، کریں تو کیا کریں؟ نظام کفر کا ہے، قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو لوگ قرآن کی، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ اقبال نے کہا نا، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ تمہاری ساری امیدیں امریکہ کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ مسئلہ طے کرا دے، وہ یہ کرا دے، وہ کرا دے، وہ معاملہ ہمارا، وہی تو سب سے بڑا چور وہی ہے، سب سے بڑا ڈاکو وہی ہے، سب سے بڑا اسلام کا مخالف وہی ہے، اور اسی کے پاس ہم جاتے ہیں۔ قرآن کا فتویٰ تو یہ کہ تم کافر ہو۔ ہاں انفرادی طور پر تم مسلمان ہو، اجتماعی طور پر قومی سطح پر تم کافر ہو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ 7واں رکوع ہے سورہ مائدہ کا، اور پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہیں۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے کسی اور کے حکم پر فیصلہ کر رہے ہو، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ اور تیسری مرتبہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وہی تو فاسق ہیں، فاجر ہیں، وہی تو سرکش ہیں، وہی تو باغی ہیں، وہی تو غدار ہیں اللہ کے، جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ اب ان 3 آیتوں کی روح سے سمجھ لیجئے ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہماری آبادی کا میں سمجھتا ہوں اکثریت تو وہ ہے جو نماز روزے کے لیے پابند نہیں ہے۔ ان چیزوں کا چرچا شہروں میں زیادہ، دیہات میں بہت کم رہ گیا، بہت کم، بہت کم، اور ہماری 70% آبادی دیہات کے اندر ہے۔ اچھا جو نمازیں پڑھتے روزے رکھتے ہیں، خاص طور پر شہروں کے کاروباری لوگ، وہ بلیک مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں، وہ حسابات بھی غلط دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ یا حلف اٹھاتے ہیں کہ یہ حساب ہم حلفیہ میں کہہ رہا ہوں یہ حساب صحیح ہے، جبکہ حساب غلط ہے۔ سودی کاروبار کرتے ہیں، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے سود کا قرضہ لیا ہے، سودی قرضہ لیا بینک سے، اپنی بلڈنگ بنانے کے لیے بہت بڑی قرضہ لیا ہے بینک سے، تو ان کی عبادت کیا ہوئی؟ وہ اس آیت کے ذیل میں آ گئے کہ نہیں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ لیکن میں ان کو بھی چھوڑتا ہوں۔ فرض کیجئے ایک شخص ہے،
نماز پڑھتا ہے پوری 5 وقتہ مسجد میں، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور بھی اللہ توفیق دیتا ہے ایام 20 کے روزے رکھ لیتا ہے، یا ہفتے میں 2 روزے رکھتا ہے، سوموار کے اور جمعرات کے وغیرہ، زکوٰۃ دیتا ہے، کاروبار بھی سارے حلال کر رہا ہے، حرام نہیں کر رہا، سود میں بھی براہ راست ملوث نہیں ہے، نہ پیسہ سود پہ اوپر بینک میں رکھ کر سود کھایا، نہ سود پر قرضہ لے کر کوئی اپنا کاروبار بڑھایا، نہ کوئی اپنا کارخانہ لگایا، نہ کوئی اپنے بلڈنگ اونچی بنائی۔ پردہ بھی اس نے اپنے گھر میں بالکل شرعی نافذ کر دیا۔ وہ اس پورے اسلام پر کاربند ہے جس میں وہ کاربند ہو سکتا ہے اس وقت، لیکن وہ اس قوم کا فرد ہے جو قوم اللہ کے فتوے کے مطابق کافر قوم ہے، جو اللہ کے فتوے کے مطابق مشرک قوم ہے، جو اللہ کے فیصلے کے مطابق فاسق و فاجر قوم ہے۔ قوم کے فرد تو ہم اسی کے ہیں۔ چور کا ہاتھ تو نہیں کاٹا جا رہا، ڈاکوؤں کو وہ سزا تو نہیں جا رہی سورہ مائدہ میں جو آئی ہے، ان کے ہاتھ اور پاؤں مقابل سم سے کاٹ دیے جائیں، یا یہ کہ انہیں ملک سے باہر دفع کر دیا جائے، قتلوا تقتیلا، ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ڈاکوؤں کو کوئی سزا ملتی ہے ایسے؟ لیکن اصل میں جو لوگ شور مچا رہے ہیں وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں۔ بے نظیر بھٹو کا کہنا ہے یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی سزائیں وحشیانہ ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کلمہ کفر ہے۔ اب اس کا کیا علاج ہے ہمارے پاس؟ کیا کریں؟ میری بات کو توجہ سے سنیے، اس نظام باطل کو ذہناً تسلیم مت کرو، اس نظام باطل کی خدمت مت کرو، ڈونٹ ریکنسائل ود اٹ، ڈونٹ سرو اٹ، ڈونٹ سپورٹ اٹ۔ اس نظام کے تحت پھلنے پھولنے دولت مند بننے کی کوشش مت کرو، بلکہ اپنی زندگی کو سکیڑو، اپنی ضروریات کو کم کرو، اپنے آپ کو ذرا آزاد کرو، اپنا وقت، تاکہ اس وقت کو تم لگا دو اس نظام کے خلاف جد و جہد میں، ایک ایسی جد و جہد، ایک ایسی کوشش کہ اس نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینکنا ہے اور اس کی جگہ نظام حق، دین حق نافذ کرنا ہے۔ یہ جد و جہد اگر کرو گے، تن من دھن لگاؤ گے، تو یہ کفارہ ہو جائے گا کہ تم کافرانہ ملک میں رہ رہے تھے، جس کا نظام کافرانہ تھا۔ تم چاہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، لیکن نظام کافرانہ تھا جس کے تحت تم زندگی گزار رہے تھے۔ ہاں، اگر یہ کرو، اے اللہ میں نے اس نظام کو ذہناً تسلیم نہیں کیا، اے اللہ میں نے اس کی خدمت نہیں کی، میں نے اسے سپورٹ نہیں کیا، اے اللہ میں نے اس کے درمیان اس کے نیچے رہتے ہوئے عیش کرنے کی کوشش نہیں کی، اے اللہ بلکہ میں نے کم سے کم اپنی ضروریات کر کے وقت نکالا اور اس کے خلاف جد و جہد کی، اس نظام کو اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے کوشش کی، اور تیرا نظام لانے کی جد و جہد کی۔ لا نہیں سکے تو اے اللہ ہم کیا کریں؟ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، وہ آئے گا تو اسی وقت جب تیری مرضی ہوگی، تیرا منشا ہوگا، لیکن ہم نے اپنی زندگی لگا دی۔ اگر تو یہ ہے تو کفارہ ہو گیا، اللہ کے عذاب سے آپ بچ جائیں گے۔ اگر یہ نہیں کہہ سکتے، آپ تو بھر اپنے باطل نظام میں رہ رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اور آپ پھیلنے پھلنے پھولنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور زیادہ عیش مل جائے، اور زیادہ آسائشیں مل جائے، بڑا مکان بنا لوں، اور بڑا محل بنا لوں، اور بڑی حویلی بنا لوں، اور کاروبار پھیلا لوں، 1 مل تھا 2 بن جائیں، 2 کے 3 ہو جائیں۔ اگر اس چکر میں آپ رہے اس نظام باطل کے تحت، تو آپ اسی کے ایبیٹر ہیں، آپ اسی کے مؤید ہیں، آپ اس کے سپورٹر ہیں، اور آپ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنا بڑا یہ نظام مجرم۔ بس آپ میری دعا کیجئے، اب میں آپ سے رخصت دے رہا ہوں، میں واپس چلا جاؤں گا۔ ایک ساتھی کی گزارش تھی کہ دعا کروا کے جائیں۔ دعا اصل میں ہم نے بدقسمتی سے ایک رسم بنا لی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عام دعا جو مجلس کی ہے وہ تو بہت مختصر ہے، اس کا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دعا مانگی گئی ہے، احساس نہیں ہوگا۔ لیکن جو دعا میں مانگ رہا ہوں ساتھ ترجمہ بھی کروں گا، تو آپ اس کو
اپنے دل کی طرف دیکھتے ہوئے اور اللہ کو دیکھتے ہوئے آپ اس پر جب کہیں آمین تو وہ صرف زبان نہ کہہ رہی ہو، آپ کا دل کہہ رہا ہو۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل حمد، کل شکر، کل ثنا، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت بخشی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ یہ اسی کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ، جب ہدایت تو نے بخشی ہے تو اس پر استقامت عطا فرما، اب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دے۔ اے اللہ، کسی درجے میں ہماری پسپائی نہ ہو۔ اے اللہ، استقامت عطا فرما، تن من دل لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا۔ اے اللہ، اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے دین کی خدمت کر رہا ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ وجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ واخذل من خلق دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا ولا تجعلنا معهم۔ اے اللہ، ہر اس شخص کو ذلیل اور خوار و رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا، اور اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، ایسے لوگوں کی نچھے دار باتوں میں نہ آ جا، ایسے لوگوں کے فریب میں نہ آ جا، ان کے مکر کا شکار نہ ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہماری خطاؤں سے درگزر، ہمارے غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، اے اللہ ہماری تقصیرات کو معاف فرما۔ اے اللہ، اپنی جناب میں اس طرح حاضر کر کہ تو ہم سے راضی ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتہ۔